السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، ندامت کے آنسو نہ بہائے، تو ایسے انسان پر مکرم فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، اور اس پر سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، چنانچہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے، فلما فرغ ونزل من المنبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور ممبر پر سے اترے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا اليوم منک شیئا ما كنا نسمعہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بعود من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس شخص کے پاس آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجیں تو میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بعود من ادرک ابویہ عندہ او احدہما فلم یدخل الجنہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا پائے، تو میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر کے اندر، اسی طرح سے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر، اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مسائل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں دعا کی بات کر کے لوگوں کو دعا کی ترغیب دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مان لیں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ رمضان المبارک کے مسائل کے بیچ میں دعا کے ذکر سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آدمی جب رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کے، بھوکھا اور پیاسا رہ کر کے ایک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ آدمی روم میں موجود ہے، کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف سے نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب دن بھر بھوکھا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے، اور ایسی حالت میں، بھوکے کی حالت میں، پیاسے کی حالت میں جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب العالمین اس کی پکار کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔